بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر طعنہ زنی کی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا، دل کے اندر یہ بات کہی کہ تم ابھی تک اس پروپیگنڈے سے باہر نہیں نکلے، اور ساتھ ہی اس کی نسبت اللہ کی طرف کری اور فرمایا واللہ اعلم بما تصفون، کہ جو تم کچھ یہ بیان کر رہے ہو میرے بارے میں کہ میں نے چوری کی ہے، اللہ ہی اس کی حقیقت بہتر جانتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اب ظاہر ہے کہ جب کسی عام طریقے سے بات نہیں مان رہا ہوتا سامنے والا تو تھوڑی خوشامد کے اوپر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ عزیز مصر حضرت یوسف کی خوشامد پر آ گئے، چاپلوسی کرنے لگے، وہ کہنے لگے کہ ہمارا ابا بڑا بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے، ایسا کر لو کہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو اور بنیامین کو چھوڑ دو، اور ساتھ ہی خوشامد کی اور کہا کہ ہم تو آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں اور ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ انتہائی نیکوکار ہیں، آپ ہماری بات مان لیں۔ اللہ کرے کہ آپ کو یاد ہو کہ جیل کے اندر جو دو قیدی آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کرنے کے لیے، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا حضرت یوسف سے کہ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیکوکار نہ کریں، اس لیے آپ خواب کی تعبیر دے دیجیے۔ تو جب انسان کو اپنا کام کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سامنے والے کو مکھن لگاتا ہے۔ تو یہی خوشامد کا کام یعقوب علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف سے کروا لیا۔ اس پر حضرت یوسف نے کہا کہ نہ بابا نہ، اللہ کی پناہ، تمہارا یہ خیال ہے، تم نے خود یہ کہا کہ تمہارے دین کے مطابق جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکلے گا وہ بندہ حوالے ہوگا اس قانون کے مطابق اس ملک والوں کے۔ تو بنیامین کے سامان کے اندر سے یہ چوری شدہ سامان نکلا ہے، لہٰذا ہم بنیامین کو رکھیں گے، ہم اس کی جگہ پر اگر کسی اور کو رکھ لیں تو تمہارے بتائے ہوئے فتوے کے مطابق ہم گنہگار ہوں گے۔ قالوا، وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا، بلا شبہ اس کا ابا ہے، شیخا انتہائی بوڑھا، کبیرا بڑی عمر کا، فخذ احدنا مکانا، تو آپ پکڑ لیجئے، رکھ لیجئے ہم میں سے کسی ایک کو، مکانا بنیامین کی جگہ پر، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں نیکوکاروں میں سے۔ قال، حضرت یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ، کہ ہم پکڑ لیں، الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم تو اسی کو پکڑیں گے، من وجدنا جس کو پایا ہے ہم نے، متاعنا اپنا سامان، عنده جس کے پاس، کیونکہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا بلکہ بنیامین کے بدلے کسی اور کو پکڑ لیا تو انا اذا لظالمون، پھر تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اب یہ سارے بھائی مایوس ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کسی قسم کی کوئی لفٹ نہیں کروائی۔ اب بھائی مایوس ہوئے تو اپنی نجی مجلس لگائی اور الگ تھلگ ہو کر مشورہ کرنے لگے۔ جو ان کا یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں میں بڑا بھائی تھا، نام یاد ہے کسی کو بڑے بھائی کا؟ یہودا، جزاک اللہ، یہودا۔ یہ یہودا بھائی علم و فضل اور رتبے کے اندر بڑا تھا، تو بعض روایات کے مطابق یہ بھائی یہودا، اور بعض روایات کے مطابق جو حقیقتاً بڑا بھائی تھا، یعنی علم و فضل کے اعتبار سے نہیں بلکہ عمر کے اعتبار سے، جس کا نام بعض روایات میں رحیل ہے، وہ کہنے لگا کہ تم کو یاد ہے تمہارے ابا نے تم سے کچھ کہا تھا اور اللہ سے عہد لیا تھا کہ تم بنیامین کو لیے بغیر واپس نہیں آؤ گے، وہ عہد بھول گئے؟ اور تم کو یہ بھی یاد ہے کہ تم یوسف کے معاملے کے اندر وہ جو پہلے آج سے 40-45 سال پہلے تم کیا کچھ کوتاہیاں کر چکے ہو؟
بڑا بھائی ہوتا ہے. کہنے لگا میں تو اس جگہ سے نہیں ہلوں گا, اب تو میں یہیں رہوں گا. جا کر ابا کو بتا دو کہ اس قسم کے معاملات ہوئے ہیں, اور یہودا نے یا رحیل نے اپنی جگہ سے ہلنے کا بھی منع کر دیا ہے کہ جب تک اللہ کوئی معاملہ کا فیصلہ کر دے یا پھر میرے ابا خود مجھے اجازت دے دے تو میں یہاں سے ہٹوں گا, ورنہ میں تو اب یہیں پر ہوں. کیونکہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ اپنے باپ کو اب دوبارہ کیا منہ دکھائیں. یوسف کے ساتھ ہم نے کوتاہی کری, اور یہاں پر ہم نے کوتاہی کری نہیں لیکن کوتاہی ہو گئی, اب منہ کس منہ سے جا کے دکھائیں. اسی کا قرآن فرما رہا ہے فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا, جب وہ مایوس ہو گئے, مِنْهُ یوسف سے, خَلَصُوا الگ تھلگ ہو گئے مشورہ کرنے کے لیے, نجیًا نجی مجلس میں. قَالَ كَبِيرُهُمْ, ان میں سے بڑا کہنے لگا, أَلَمْ تَعْلَمُوا, کیا تم جانتے نہیں, أَنَّ أَبَاكُمْ, کہ تمہارے ابا نے, قَدْ أَخَذَ, تحقیق لیا تھا وعدہ, قد اخذ, تحقیق لیا تھا, علیکم, تم سے, موثقا من اللہ, اللہ کے نام لے کر وعدہ, ومن قبل, اور یاد رکھو اس سے پہلے, ما فرطتم فی یوسف, تم یوسف کے معاملے میں بھی جو کوتاہیاں کر چکے ہو, فلن ابرح الارض, تو میں اب اس زمین میں اپنی جگہ سے نہیں ہلوں گا, حتی یأذن لی ابی, یہاں تک کہ اجازت دے دے مجھے میرا ابا, او یحکم اللہ لی, یا اللہ میرے لیے فیصلہ کر دے. کس بات کا, یعنی کوئی اللہ اس گٹھی کو سلجھا دے, معاملے کو حل کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور وہ اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. قالوا, وہ کہنے لگے, یا ایھا العزیز, اے عزیز مصر یوسف, ان لہ ابن, بلا شبہ اس بنیامین کا ابا ہے, شیخن, انتہائی بوڑھا, کبیرن, بڑی عمر کا, فخذ احدنا مکانا, تو رکھ لیجئے ہم میں سے کسی ایک کو بنیامین کی جگہ پر, انا نراک من المحسنین, ہم تو آپ کو نیکوکار خیال کرتے ہیں. قال معاذ اللہ, یوسف نے کہا اللہ کی پناہ, ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده, ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہم نے سامان پایا ہے. کیوں, اگر ہم نے ایسا نہ کیا بلکہ سامان میں سے کسی اور کا نکلا اور پکڑ کسی اور کو لیا, انا اذا لظالمون, تو پھر ہم گنہگار کہلائیں گے. فلما استیئسوا, اب جب یہ سارے بھائی مایوس ہو گئے, منہ یوسف سے, خلصوا, الگ تھلگ ہو گئے مشورہ کرنے کے لیے, نجین, اپنی نجی مجلس لگا کر. قال کبیرہم, ان میں سے بڑا بھائی کہنے لگا, الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ, تم کو یاد نہیں ہے کہ کیا تمہارے ابا نے تم سے اللہ کے نام پر ایک عہد لیا تھا. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف, اور تم کو کیا یہ بھی یاد نہیں ہے جو کچھ تم یوسف کے معاملے میں پہلے کوتاہیاں کر چکے ہو, لہذا لَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ, میں زمین سے, اپنی جگہ سے اس وقت تک نہ ہلوں گا, حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي, یہاں تک کہ میرے ابا مجھے اجازت دے دے, او یحکم اللہ لی, یا اللہ میرے لیے کوئی معاملہ سلجھا دے, فیصلہ کر دے. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ, اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اب یہ بڑا بھائی یہودا کہنے لگا, یا رحیل, کہ بھئی ایسا کرو, اپنے ابا کے پاس جاؤ اور ابا کے پاس جا کر کہو کہ ابا جان, ہمیں بڑی بتاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے, لیکن کیا کریں, بتانا ضروری ہے کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے, اور ساتھ ہی آپ تم یہ بھی کہہ دینا کہ ابا جان, ہم نے جو آپ سے گواہی دی تھی اور عہد لیا تھا اللہ کے لیے کہ ہم بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے, وہ اپنے علم کے مطابق لیا تھا, ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ بنیامین وہاں جا کر چوری کرے گا. اور ساتھ ہی کہا کہ کوئی غیب کی خبر ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ہم کو کچھ بات تو نہیں پتا کہ آگے جا کر کوئی کیا کر سکتا ہے, ہم نے تو اپنے حساب سے علم کے مطابق عہد لے لیا تھا آپ کے سامنے, لیکن پیٹ پیچھے یہ ہو گیا. اور دلیل یہ تھی کہ ابا جان ایک کام کریے, ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے, خالی ہم تو نہیں گئے, ہمارے ساتھ اتنے افراد قافلے والے اور گئے ہیں, بستی والے اور گئے ہیں, ان سب سے پوچھیے نا وہاں پر کیا ہوا ہے, عزیز مصر نے کس قسم کی بات کی. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنی بات کے اندر سچے ہیں.
ارجعوا الی ابیکم، وہ بڑا بھائی کہنے لگا ارجعوا لوٹ جاؤ، الی ابیکم اپنے ابا کی طرف، فقولوا اور اس سے کہو یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق بلا شبہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ کس بیٹے نے؟ بنیامین نے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نے گواہی جو بھی دی تھی، ہم نے جو بھی عہد لیا تھا، الا بما علمنا وہی لیا تھا جس کا ہمیں علم تھا۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہمارا بھائی ایسا ہے، تو ہم نے جو گواہی دی تھی آپ کو اور جو عہد دیا تھا وہ اپنے علم کے مطابق دیا تھا۔ وما كنا للغیب حافظین، اور ہم کو غیب کی بات کی خبر نہ تھی، ہمیں نہیں پتا تھا کہ آگے جا کر بنیامین کیا کر سکتا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، پوچھ لیجئے بستی والوں سے جس کے ساتھ ہم تھے، وَالْعِيرِ اور قافلے والوں سے، الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا جس میں ہم ہو کر آئے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ابا جان ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم سب اپنی بات کے اندر سچے ہیں۔ جیسے جنگل کے اندر ہے ایک بندہ بار بار رات کو آواز لگا دیا کرتا تھا کہ شیر آ گیا، لوگ ہڑبڑا کر اڑ جایا کرتے تھے، وہ کہتا تھا میں تو مذاق کر رہا تھا، دوسری دفعہ پھر آواز لگائی، لوگ ہڑبڑا کر اڑ گئے، پھر بھی اس نے کہا مذاق کر رہا تھا، تیسری دفعہ حقیقتاً شیر آ گیا، اس نے بڑی چیخ و پکار کی شیر آ گیا، لیکن لوگ کیا سمجھتے رہے کہ بھائی یہ تو جھوٹ کہہ رہا ہے، مذاق کر رہا ہوگا، لیکن در حقیقت شیر آیا اور واقعی چیر پھاڑ کر چلا گیا۔ تو اب ان کے بھائیوں کے اوپر پہلے سے ہی تہمت گناہ کی لگی ہوئی تھی، تو ابا جان یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ارجعوا الی ابیکم لوٹ جاؤ اپنے ابا کی طرف، فقولوا اور کہہ دو یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا اور ہم نے جو گواہی دی تھی وہ اپنے علم کے مطابق دی تھی، وما كنا للغیب حافظین اور ہم کو غیب کی بات پتہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مستفتی جب مفتی سے کوئی بات پوچھتا ہے اور مفتی اس کو جواب دیتا ہے تو وہ اس کو اس مسئلے کے مطابق دیتا ہے جو اس سے پوچھا جاتا ہے، کہ وراثت کے اندر اتنے ورثاء ہیں، تو مفتی جواب دے دیتا ہے کہ اتنے ورثاء ہیں تو یہ ہے۔ اب اگر اس نے ایک ورثہ بتانے کے اندر غلطی کی ہے تو مفتی کے پاس غیب کی خبر تو نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کچھ حرام کام کر لو اور میں حرام بات پر فیصلہ بھی کر دوں تو یاد رکھنا وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوتا، کیونکہ غیب کی خبر تو نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اگر تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر بھی دیا جائے اور تمہیں پتہ ہے کہ تم گڑبڑ کر رہے ہو اور حرام کر رہے ہو اور حرام بات پر فیصلہ کر بھی دے قاضی تو بھی وہ حلال نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ یہ تو آپ نے مسئلہ ہی غلط بتایا۔ اس آیت سے بھی اس بات کا ثبوت ہوا کہ جو علم ہے اس کے مطابق گواہی دینا یہ ہمارے اوپر ہے، پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے یہ ہمارا حکم نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ امرنا ان نحکم بالظاہر، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم ظاہر پر فیصلہ لگائیں، واللہ یتولی السرائر، غیب کی خبریں اندر کی باتیں تو اللہ جانتا ہے کہ دل میں کسی کے کیا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ اور پوچھ لیجئے بستی والوں سے، الَّتِي كُنَّا فِيهَا جس میں ہم تھے، وَالْعِيرِ اور قافلے والوں سے، الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا جس کی طرف ہم متوجہ ہوئے تھے، یعنی جس کے قافلے والوں کے ساتھ ہم گئے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کبھی کوئی بدگمانی تہمت آپ پر لگ رہی ہو اور آپ اس بدگمانی اور تہمت کو دور کرنا چاہیں تو یہ طریقہ انبیاء کی سنت ہے، آپ اپنے سے وہ بدگمانی اور تہمت دور کر سکتے ہیں۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام کی یہ بیٹے اس بدگمانی اور تہمت کو دور کرنے کا طریقہ یہ بتا رہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے ہمارا بارے میں پوچھ لیجئے کہ وہاں پر بنیامین نے کس قسم کا کام کیا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی زوجہ ام المومنین حضرت صفیہ کے ساتھ جا رہے تھے، اور جب گلی کے کنارے پر پہنچے تو وہاں پر دو آدمی کھڑے ہوئے تھے۔ بعض روایات کے مطابق ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی تھے رضی اللہ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو صحابیوں کو دور سے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ بنت ہوئی ہے، دور سے ان سے کہا۔ تو صحابی دونوں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہم آپ سے بدگمانی تھوڑا ہی کر رہے تھے کہ آپ ایسے ہم کو وضاحت دے رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو بدگمانی نہیں کر رہے تھے لیکن تہمت کا خدشہ ہے، اس لیے شیطان تمہارے دل اور رگوں کے اندر دوڑتا ہے، وسوسے کے اندر،
تو کہیں شیطان تمہارے دل میں یہ وسوسہ نہ ڈال دے، اس لیے پہلے ہی وضاحت پیش کر دی کہ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ میری بیوی صفیہ بنت ہوئی۔ جس قسم کی تہمت لگنے لگی ہو تو انسان اپنے آپ کو اس سے کنارہ کشی اختیار کر سکتا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنی بات کے اندر سچے ہیں۔ قَالَ، یعقوب علیہ السلام کہنے لگے، بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حقیقت تو یہ ہے کہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے دل نے ایک نیا معاملہ۔ قال، یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، بل سولت، بلکہ بنا لیا ہے، لکم تمہارے لیے، انفسکم تمہارے دلوں نے، امرن ایک نیا معاملہ، فصبر جمیل، لہذا اب تو میں ایسا صبر کروں گا جو بہترین ہوگا۔ عسى اللہ، عن قریب امید ہے کہ اللہ، ان یاتینی مجھے لے آئے گا، بہم جمیعا ان سب کے ساتھ، انہو بلا شبہ وہ، هو العلیم وہ جاننے والا ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب نے کیا کہا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، کہ تمہارے لیے تمہارے نفس نے ایک نئی بات گھڑ لی۔ کیا خیال ہے حضرت یعقوب کی یہ بات درست تھی؟ درست نہیں ہے، کیونکہ بنیامین نے حقیقت میں چوری نہیں کی، لیکن اس سے یہ پتہ ضرور لگا کہ ضروری نہیں ہے کہ چودھری صاحب، والد صاحب، بڑے صاحب، سائیں صاحب ہر وقت درست ہو، غلطی بڑوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دیکھیں نبی ہے، وحی آتی ہے، اللہ کا علم نبوت موجود ہے، لیکن غلطی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ انبیاء مجتہد ہوتے ہیں، انبیاء کا جو اجتہاد ہے اس کے اندر بھی انبیاء سے غلطی ہو جاتی ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ انبیاء کو اللہ کی طرف سے اس غلطی پر رہنے نہیں دیا جاتا، بلکہ فوراً بذریعہ وحی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ آپ غلط ہے اور صحیح راستہ یہ ہے۔ لیکن سیکھنے کو مجھے اور آپ کو یہ ملا کہ اگر میں اور آپ گھر کے بڑے اور سرپرست ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہی پتھر پر لکیر ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ ضروری نہیں ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو وہ صحیح ہے، اگرچہ کہنے والا انتہائی نیچے قسم کا طبقہ ہو، اور آپ غلط کہہ رہے ہیں تو غلط ہے، اگرچہ آپ گھر کے بڑے، والد، سرپرست اور ذمہ دار اور چودھری صاحب ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قال، حضرت یعقوب نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، آپ کو یاد ہو اگر جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر آئے تھے، اس وقت بھی حضرت یعقوب نے یہی کہا تھا، یہ جو تم لوگوں نے خود بات گھڑ لی ہے، اس وقت بات صحیح تھی کہ غلط تھی؟ اس وقت بات صحیح تھی۔ اب جب یہ بھائی لے کر آئے تو یہی جملہ حضرت یعقوب نے کہا، لیکن کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ غلط ہے۔ آئی بات سمجھ؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ قصہ صرف قصہ نہیں ہے، یہ افسانہ یا کہانی نہیں، اس قصے کے اندر اتنے اسرار و رموز ہیں، اتنی بے شمار اس کے اندر پوشیدہ باتیں ہیں کہ اگر بتانے بیٹھیں تو 2-2.5 گھنٹے کے تو درس تو آرام سے ہوگی، لیکن تھوڑی تھوڑی چنیدہ باتیں اس لیے بتاتے ہیں کہ صرف یہ پتہ نہ لگے کہ امتحان کے اندر کیا ہے۔ یہ بات امتحان میں آنے کی نہیں ہے، امتحان میں تو آئے گا ترجمہ لکھو، تشریح لکھو، لیکن یہ بات بتانی اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمارے گھروں کا ماحول، ہمارے نجی مجلسوں کا ماحول درست ہو جائے، ہم اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ بس جو ہم نے کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر ہے۔ فصبر جمیل، لہذا ہم ایسا صبر کریں گے جو انتہائی بہترین ہوگا، اچھا ہوگا۔ صبر جمیل کس صبر کو کہتے ہیں؟ صبر جمیل وہ صبر ہوتا ہے کہ جس صبر کے اندر کسی قسم کا شکوہ زبان پر نہ ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کو 2 گھونٹ بڑے پسند ہیں، ایک وہ گھونٹ جو انسان مصیبت کے وقت پیتا ہے اور ایک وہ گھونٹ جو انسان غصے کے وقت پیتا ہے۔ تو جو مصیبت کے وقت گھونٹ ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اور جو غصے کے وقت گھونٹ ہے وہ اللہ کو پسند ہے۔ تو صبر جمیل کا کیا مطلب کہ وہ صبر جس کے اندر انسان زبان سے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو شکوہ شکایت نہیں کرے، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، کاروبار میں یہ مسائل ہیں، گھر میں یہ مسائل ہیں، خام کی جزا فضا نہ کرے۔ لہذا حضرت یعقوب نے کہا کہ میں صبر جمیل کروں گا۔ صبر جمیل کا مطلب کہ زبان پر شکوہ نہیں لاؤں گا، ہاں دل میں کہا عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ان قریب اللہ مجھے ان کے ساتھ جمع کر دے گا، انہ هو العلیم بلا شبہ اللہ جاننے والا ہے،
الحکیم حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے جب یہ بات ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام وہاں سے دور ہوئے اور بنیامین بھی ہاتھ سے گیا، بڑا بیٹا یہودا بھی وہیں رہ گیا، اور پہلے یوسف بھی علیہ السلام بھی چلے گئے تھے۔ اب کہنے لگے یا صفا علی یوسف، کیا افسوس ہے یوسف کے اوپر۔ اب یہاں پر افسوس کرتے ہوئے صرف یوسف کو یاد کیا ہے، نہ بنیامین کو یاد کیا اور نہ روحیدہ کو یاد کیا، روحیل کو یاد کیا، یہودا کو یاد کیا، صرف یوسف کو یاد کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نئے غم کی وجہ سے پرانا غم تازہ ہو گیا، تو صرف یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اور قرآن کہتا ہے اس غم کو یاد کر کر دوبارہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئی۔ قرطبی کے اندر لکھا ہے 6 سال تک حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام کے اس دوبارہ غم تازہ ہونے کے بعد 6 سال تک روتے رہے کہ بینائی ضائع ہو گئی، اور 6 سال کے بعد فہو کظیم قرآن نے لکھا ہے کہ 6 سال کے بعد بالکل خاموش ہو گیا۔ انسان کے پاس پہلے جب غم آتا ہے وہ واویلا کرتا ہے، اس کے بعد روتا دھوتا ہے۔ پھر بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہمارے زمانے میں ڈپریشن کہتے ہیں، ڈپریشن کی 2 قسمیں، ایک ڈپریشن میں آدمی ہائپر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ایک ڈپریشن میں بندہ ہائپر ہو جاتا ہے، دوسرا کیا ہو جاتا ہے؟ دوسرا جو ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے۔ تو جو یہ ہوتا ہے نا جس کے اندر آدمی بالکل خاموش ہو جاتا ہے، یہ قرآن نے کہا کہ اتنا روئے اس کے بعد کہ بالکل خاموش ہو۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور حضرت یعقوب نے ان سے روگردانی کری، یعنی یہ بات سن کر پیچھے ہٹے۔ وَقَالَ، اور کہنے لگے یا أَسَفَا عَلَى یوسف، اے افسوس یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئیں۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر غم کی وجہ سے گھٹ رہے تھے۔ فَهُوَ كَظِيم کا مطلب سمجھ میں آیا کہ غم کی وجہ سے وہ اندر گھٹ رہے تھے۔ دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ایک اولاد کے لیے ایک نبی کو اتنا غم ہونا، کیا سمجھ میں آتی ہے کہ بات نبی ہے اور اولاد کے لیے اتنا غمگین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ عام اولاد نہیں تھی، یہ وہ اولاد نہیں تھی جو صرف دیکھنے کے اندر اچھی تھی، بلکہ یہ وہ اولاد تھی جو پیغمبرانہ عفت اور سیرت کی حامل تھی۔ اس سے آگے پیغمبر بن رہے تھے حضرت یوسف، اور وہاں سے نسل چلنی تھی، تو ان کی ایمان اور اصلاح کی فکر کی وجہ سے زیادہ رویا کرتے تھے۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ ان کی اتنی زیادہ محبت جبھی تو ان کی آزمائش کا ذریعہ بنی۔ حضرت یعقوب پر جو اتنی آزمائش آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ اتنا زیادہ محبت کی وجہ سے تو آزمائش آ رہی ہے کہ آپ دنیا کے کام کے اندر اتنی محبت رکھ رہے ہیں، دنیا کے کسی امور کے اوپر اتنی محبت رکھنے کی حقیقت ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اپنی اولاد سے اتنی زیادہ محبت رکھنا کہ پہلے 40 سال اور پھر 6 سال اتنا گھٹ گھٹ کر غم کے اندر رونا، اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ آزمائش حضرت یعقوب علیہ السلام پر آئی۔ اور بعض روایات کے اندر لکھا ہے اس کی ابتدا اس طرح ہوئی، انبیاء ہیں، اپنے ہوتے ہیں، غیر ہوتے ہیں، اپنے ہوتے ہیں اور غیر ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دفعہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، اور تہجد کی نماز کے دوران ہماری جیسی نمازیں نہیں تھی کہ سجدہ خالق کو بھی اور مخلوق کو بھی، جیسے اللہ اکبر کیا تو نماز کے بعد اندر یاد آیا کہ فلانے سے اتنے پیسے لینے ہیں، حاجی صاحب کو یاد آیا کہ حاجیانی نے کہا اتنا سودا گھر پہ لے کر جانا ہے، ساری باتیں نماز میں یاد آ جاتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت میرے 40,000 درہم چوری ہو گئے، کیسے اس کا کوئی حل بتائے، کیسے ملیں گے؟ انہوں نے کہا نماز پڑھ لو۔ انہوں نے کہا نماز سے اس کا کیا تعلق ہے؟ آپ دعا کرو بول سکتے ہیں، آپ کہتے ہیں نماز پڑھو تو صحیح۔ ابھی نماز کے لیے اللہ اکبر کہا تھا کہ شیطان نے یاد دلا دیا کہ 40,000 درہم پڑھے، نماز توڑ کے وہاں سے کیا درہم اٹھائے۔ ماں ابو حنیفہ کے پاس گیا، وہ واقعہ بتایا تو بولا کہ مجھے پتا تھا کہ شیطان نماز پوری کرنے نہیں دے گا، اس سے پہلے تمہیں یاد دلائے۔ تو نمازیں ہماری تو ایسی ہیں، انبیاء کی نمازیں تو کیا نمازیں ہوتی ہیں۔ تہجد کی نماز حضرت یعقوب پڑھ رہے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سو رہے تھے، اور اس سونے کے دوران بچے کو جیسے خراٹا آ جاتا ہے تو اس قسم کے خراٹے کی آواز حضرت یوسف علیہ السلام سے آئی۔ تو حضرت یعقوب تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے نظر ہٹ کر غیر اللہ پر پڑ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا میری عزت اور جلال کی قسم، تو نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے غیر اللہ کی طرف نظر ڈالی، میں تیری آنکھیں نکال لوں گا، اور تیرے کو اسی بچے کی وجہ سے شدت کے ساتھ غم اور آزمائش کے اندر مبتلا کر دوں گا۔
صرف اس وجہ سے اتنی زیادہ ابتلا، آزمائش اور غم ان کے اوپر آیا۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، ان سے پیچھے ہٹے، اور وقال، اور کہنے لگے، یا اسفا، اے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور ان کی آنکھیں سفید ہو گئی رو رو کر، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غم کے مارے گھٹ رہے تھے۔ قالوا، آس پاس کے بچے کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، آپ ابھی تک یوسف کو یاد کرنے میں لگے ہوئے، کیونکہ یاد تو انہوں نے یوسف کو کیا، نہ بنیامین کو کیا، نہ یہودا کو کیا۔ تو بچے کیا کہنے لگے؟ تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ تذکر یوسف، آپ ابھی تک یوسف کو یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ غم کے اندر گھٹ کے بالکل ختم ہو جائیں گے، او تکون من الحالکین، یا آپ بالکل مر جائیں گے۔ یعنی آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر رہے ہیں، اگر یہی حال رہا تو آپ بالکل غم کے اندر گھٹ گھٹ کے آپ اپنی جان دے دیں گے، یا پھر آپ بالکل مر جائیں گے۔ قالوا، کہنے لگے، تاللہ، اللہ کی قسم، تفتؤ، آپ ابھی تک لگے ہوئے ہیں، تذکر یوسف، یوسف کو یاد کرنے میں، حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ غم کے اندر گھل جائیں، او تکون من الحالکین، یا آپ ہو جائیں مرنے والوں میں سے۔ قال، حضرت یوسف نے کہا، انما اشکو، میں تو شکوہ کرتا ہوں، بثی، اپنے رنج کا، وحزنی، اپنے غم کا، الی اللہ، اللہ کی طرف، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ قال، حضرت یعقوب کہنے لگے، انما اشکو بثی وحزنی، بلا شبہ میں شکوہ کرتا ہوں، بثی، اپنے رنج کا، وحزنی، اور اپنے غم کا، الی اللہ، اللہ کی طرف، وَأَعْلَمُ، اور جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لا تعلمون، جو آپ نہیں جانتے۔ یا بنی، اے میرے بچے، اے میرے بچوں، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف، تلاش کرو یوسف کو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو۔ اللہ کی طرف سے اشارے ملنا شروع ہو گئے کہ آپ کی آزمائش کا دور عنقریب ختم ہو رہا ہے۔ اپنے بچوں سے کہیں کہ آپ نے ایک طرف تو دعا کر لی، دعا یہ کی کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا غم اور اپنا رنج اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اسی سے شکوہ کرتا ہوں، اور جانتا ہوں اللہ کی طرف سے ایسی باتیں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ تو دعا تو کر لی، اب دوا بھی کر لیں۔ دوا کیا ہے کہ میرے بچوں، دوبارہ جاؤ اور یوسف کو بھی تلاش کرو، اور یوسف کے بھائی بنیامین کو بھی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہی ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ یہ قرطبی کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ اسرائیلی روایات کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ اسرائیلی روایات کا حکم کس کس کو پتہ ہے؟ لا نصدق ولا نکذب، جب تک اس کے اندر کوئی شریعت کے حکم کا باطل ہونا لازم نہیں آئے گا تو نہ ہم تصدیق کریں گے، نہ ہم تکذیب کریں گے۔ جی، حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر گئے تھے تو اللہ نے نہیں چاہا کہ میرا نبی ہے اور غیر اللہ سے شکایت کر رہا ہے کہ جا کے بادشاہ کو یاد دلا دے۔ نبی تو اللہ سے بات کرے نا، اللہ سے اپنا غم سامنے رکھے۔ جب نبی نے شکوہ کیا اس قیدی سے کہ جا کر بادشاہ کو یاد دلا دینا، اب شیطان کی اسکیم چل گئی، شیطان نے مداخلت کر دی۔ لیکن جب شکایت صرف اللہ سے کی، اب شیطان کی دخل اندازی نہیں ہو سکتی۔ یا بنی، اے میرے بچوں، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف، تلاش کرو یوسف کو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ، بلا شبہ مایوس نہیں ہوتے اللہ کی رحمت سے، الا القوم الکافرون، مگر وہ قوم جو کفر کرنے والی ہے۔ یا بنی، اے میرے بچوں، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا، تلاش کرو، من یوسف، یوسف کو، واخیہ، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا، انہ لا ییأس من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے، الا القوم الکافرون، مگر وہ قوم جو کفر کرنے والی ہے۔